پیارے بچوں، آج کا سبق جو ہے یہ میر درد کی غزل نمبر 2 ہے۔ پہلے تھوڑا پڑھتا ہوں، اس کے بعد اس کی تشریح دیتا ہوں۔ تہمتیں چند اپنا ذمہ در چلے، جس لیے آئے تھے سو ہم کر چلے۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو یہ جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ کیا ہمیں کام ان گلوں سے ای صبا، ایک دم آئے ادھر ادھر چلے۔ ایک میں دل ریش ہوں ویسا ہی دوست، زخم کتنوں کے سنا ہے پر چلے۔ شمع کے مانند ہم اس بزم میں، چشم تر آئے تھے دامن تر چلے۔ ساقیاں یہاں لگ رہا ہے چل چلاؤ، جب تلک بس چل سکے ساگر چلے۔ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ یہ میر درد کی یہ غزل جو ہے زیادہ بڑی غزل نہیں ہے۔ پہلا شعر جو ہے مطلع ہے، سیدھے در چلے، یعنی چلے اور چلے یہ اس کا ردیف ہے، در اور کر یہ اس کا قافیہ ہے۔ اس طرح کیونکہ دونوں مصروں میں ردیف اور قافیہ ہے، اس لیے ہم اس کو مطلع کہہ سکتے ہیں۔ باقی جتنے بھی اشعار ہیں ان کے جو دوسرے مصرے ہیں ان میں قافیہ ہے، ردیف ہے۔ مر چلے، ادھر چلے، بر چلے، تر چلے، ساگر چلے، کدھر چلے۔ چونکہ آخری شعر میں شاعر نے اپنا تخلص درد استعمال کیا ہے، اس لیے اس کا آخری شعر جو ہے یہ مقطع کہلاتا ہے۔ تھوڑا ہم تشریح کی طرف آئیں۔ تہمتیں چند اپنا ذمہ در چلے، جس لیے آئے تھے سو ہم کر چلے۔ اس میں میر درد جو ہے ایک حقیقت بیان کرتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ جب اس دنیا میں لاتا ہے یا لایا ہے تو ایک مقصد لے کے لایا ہے، ایک ذمہ داری لے کے آیا ہے انسان اس دنیا میں۔ ایک انسان کے اوپر جب کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو اگر وہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام نہ دے سکے تو پھر اس کی بدنامی ہو جاتی ہے، اس کے اوپر تہمتیں لگ جاتی ہیں۔ یہی کچھ یہاں شاعر ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان تہمتیں چند اپنا ذمہ در چلے، جس لیے آئے تھے سو ہم کر چلے۔ یعنی انسان، تمہیں اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں لایا ہے، کیا آپ نے وہ کام کیا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا، کیا آپ نے وہ کام کیا ہے؟ جبکہ پہلے ہی مصرے میں ہمیں بتاتے ہیں صاف الفاظ میں، تہمتیں چند اپنا ذمہ دار چلے، یعنی آپ اس دنیا سے بدنامی لے کے گئے، آپ اس دنیا سے تہمت لے کے گئے، کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ کو اس دنیا میں لایا گیا ہے وہ مقصد آپ سے پورا نہ ہو سکے۔ جب ہم اس کی تشریح کریں گے اسی الفاظ میں مختصراً ہم یہ لکھیں گے۔ میر درد مطلع کے شعر میں فرماتے ہیں، اور انسان، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں جس مدعا اور مقصد کے لیے لایا تھا، کیا آپ اس مدعا اور مقصد کو پورا کر سکے؟ یا یوں کہیں کہ آپ اپنے کام کو بخوبی انجام دینے میں ناکام رہے۔ اس لیے جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو آپ اپنے اوپر تہمتیں لے کے چلے گئے۔ شعر نمبر 2، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ یعنی میر درد اس شعر میں فرماتے ہیں، یعنی میری زندگی جو ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان، یہ زندگی میری جو ہے ایک مصیبت ہے،
طوفان جیسی ہے، مشکلاتوں سے بھرپور ہے، پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے، اور یہ زندگی میرے لیے جو طوفانوں سے بھری ہوئی ہے، یہ زندگی جو ہے یہ مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے، میں اس زندگی سے کافی تنگ آ چکا ہوں، اسے مر چکا ہوں، یعنی یہ زندگی میرے لیے مصیبتوں سے کم نہیں. یعنی اے میرے محبوب، میری زندگی میرے لیے مصیبت اور پریشانیاں، اس میں صرف مصیبت اور پریشانیاں ہیں، اور ان مصیبتوں اور پریشانیوں نے میرا جینا ہی حرام کر دیا ہے. یعنی میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے یہ پریشانیوں اور مصیبتوں میں بسر کی ہے. تیسرا، کیا ہم یہ کام ان گلوں سے اے صبا ایک دم آئے ادھر ادھر چلے. شاعر اس شعر میں ایک حسین مقصد ہمیں، ایک حسین بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. فرماتے ہیں اے صبا، صبا صبح کی ہوا کو بولتے ہیں، جس سے گنچا پھول بن جاتے ہیں، اور ہر طرف پھولوں کی وجہ سے، گلابوں کی وجہ سے مہک ہر طرف بکھر جاتی ہے، ہر طرف پھیل جاتی ہے، ماحول مہک اٹھتا ہے. یہ صبح کی ہوا کا کام ہے. شاعر فرمائے صبح کی ہوا، آپ صبح کے وقت چل کر ان گنچوں کو پھول بنا دیتے ہو، اور یہ ہر طرف ماحول کو مہکا دیتے ہیں. اور ان چیز کو دیکھ کے، مہک کو دیکھ کے، حسین پھول کو دیکھ کے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے. لیکن ارے صبح کی ہوا، ارے صبا، آپ اتنا کر رہے ہو، آپ ہمارے دل کو خوش کرنے کے سب کے، لیکن ہمیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کیونکہ انسان اس دنیا میں یا رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، ایک دم آئے ادھر ادھر چلے. انسان کو یہ دنیا جو ہے یہ عارضی دنیا ہے، یا کچھ وقت کے لیے، کچھ سمے کے لیے رہنا ہے. اگر انسان کو یہاں زیادہ دیر رہنا نہیں ہے تو پھر دل کو خوش کرنے والی چیزوں سے ہمیں کیا غرض ہے؟ یعنی دنیا جو ہے یہ عارضی ہے، اس لیے ہمیں اس دنیا میں دل کو بہلانے والی چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک نہیں کرنا ہے. یعنی ہمیں اپنے دل کو ان دنیاوی خوبصورتیوں، دنیا کی حسین چیزوں کے ساتھ نہیں لگانا ہے. کیونکہ جب ہمیں یہاں رہنا ہی نہیں ہے تو پھر دنیا کی حسین چیزوں کے ساتھ ہمیں خود کو زیادہ اس کے ساتھ وابستہ نہیں رکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنا وقت ان دنیا کی رنگ رلیوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ زندگی انسان کو اس دنیا میں زیادہ دیر کے جب رہنا ہی نہیں ہے تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے. ایک اور شعر ہے، ایک میں دل ریش ہوں ویسا ہی دو، ایک میں دل ریش ہوں ویسا ہی دوست، زخموں کتنوں کے سناہا بر چلے. ایک میں دل ریش، شاعر فرماتا ہوں ایک میں ہوں جس کا دل زخمی ہے. یعنی میرا دل جو ہے وہ زخمی ہے، میرا دل جو ہے وہ پریشان ہے، میرا دل جو ہے اس کو مصیبتوں اور مشکلاتوں سے بھرا ہوں. اب ایک پریشان جو انسان جو ہوتا ہے اس کو کیا چاہیے؟ اس کی پریشانی دور کرنی ہے. لیکن یہ یہاں دوست سے شکوہ کرتا ہے، ایک میں دل ریش ہوں ویسا ہی دوست، کہ میرا دوست جو ہے، یعنی میر درد اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میرا دوست جو ہے وہ میرے مصیبتوں کو، میرے پاس ایک دل ہے، میرا دل زخمی ہے، یا مصیبتوں سے، میں مصیبتوں میں مبتلا ہوں، میں پریشانیوں میں مبتلا ہوں، لیکن میرا دوست بھی دیکھیے کیسا ہے. اس سے تو میرے زخم کو مرہم دینا چاہیے، اسے میری پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے میری مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن میرا دوست ایسا نہیں کر رہا ہے. میں تو زخمی دل لیے ہوئے ہوں، میرا دل زخمی ہوں، لیکن دیکھیے میرا دوست بھی کیسا ہے، وہ میرے ان مصیبتوں کو دور کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے. جبکہ میں نے سنا ہے زخم کتنوں کے سنا ہے بر چلے، اور بھی لوگ ہیں جن کے دل زخمی ہیں، اور بھی لوگ ہیں جو پریشان ہیں، لیکن
جیسا کہ میں نے سنا ہے ان کے زخم بھر چکے ہیں، ان کے زخم ٹھیک ہو چکے ہیں. یعنی یہاں شاعر اپنے محبوب سے، اپنے دوست سے شکوہ کرتا ہے، اے میرے محبوب، آپ میری طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے ہوں اور آپ میری پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو، جبکہ دوسروں کے لیے آپ نرم ہے، اور میں نے سنا ہے کہ آپ دوسروں کی پریشانیوں کو دور کر رہے ہیں، اور صرف میں ایک ہوں جس کی پریشانیوں کو آپ دور کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو. یعنی یہاں شاعر اپنے محبوب سے شکوہ کرتا ہے، اس سے شکایت کرتا ہے کہ آپ میرے لیے کچھ نہیں کر رہے ہو اور آپ میری پریشانیوں کو پریشانیاں ہی رہنے دیتے. ایک اور شعر ہے، شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم تر آئے تھے، دامن تر چلے. یہاں ذرا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. شاعر اس شعر میں دیکھیے، شمع اور محفل. شمع تو محفل میں ہی جلے گا جہاں لوگ بیٹھے ہوں، بزم میں ہی ہوگا. جہاں کوئی نہیں ہے تو وہاں شمع کی کیا ضرورت ہے؟ اور شمع کو یہاں استعمال کر کے ایک اچھی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. جب شمع، وہ موم بتی جس کو ہم یہاں اس شمع سے مراد ہے، یہ بجلی والا بلب نہیں ہے. جب ہم کسی شمع کو جلاتے ہیں تو بات سیدھی ہے، جب وہ جلتا ہے تو اسے وہ قطرے ٹپکتے ہیں. یعنی وہ اپنے سمجھو وہ اپنی آنکھوں سے آنسو گرا رہے ہیں، تو اس کے وہ قطرے جو ہوتے ہیں، اس سے جو وہ قطرے ٹپکتے ہیں، گرتے ہیں وہ موم کے، تو آہستہ آہستہ اس کے دامن میں، اس کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کا جو نچلا سائڈ ہوتا ہے وہ سمجھ لیجیے اس کا دامن ہے، وہ بھی گیلا ہو جاتا ہے. اور شاعر کا یہاں یہ مقصد ہے کہ اے میرے محبوب، جس طرح ایک شمع جل کر قطرے ٹپکاتا ہے اور اس کا دامن جو تر ہوتا ہے، میری بھی وہی حالت ہے. میں بھی تیری شمع، میں بھی تیری محفل میں آ جاتا ہوں. تیری محفل میں میری بھی وہی حالت ہے جو ایک شمع کی ایک محفل میں ہوتی ہے، کمرے میں ہوتی ہے جب اس کو جلایا جاتا ہے. تو اسی طرح تیری محفل میں میری یہی حالت ہے کہ میں تیری محفل میں اسی طرح اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہوں، گڑ گڑا رہا ہوں، رو رہا ہوں، اپنی سختیوں، مصیبتوں، مشکلاتوں، پریشانیوں کا اظہار کر رہا ہوں. اس کا اظہار میرے آنکھوں سے ٹپکنے والے ان آنسوؤں سے ہوتا ہے، جن سے میرا دامن، یعنی اس قدر میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہوں کہ میرے کپڑے جو ہے وہ گیلے ہو جاتے ہیں، تر ہو جاتے ہیں. ایک اور شعر ہے، ساقیاں یہاں لگ رہا ہے چل چلاؤ، ساقیاں یہاں لگ رہا ہے چل چلاؤ، جب تلک بس چلے، بس چل سکے ساگر چلے. ساقی کس کو بولتے ہیں؟ پلانے والے کو بولتے ہیں. شراب پلانے والے کو ساقی بولتے ہیں. کیونکہ عشق میں کوئی اور شراب ہوتی ہے جو ہم شراب سے مختلف ہے. یہاں پیار، محبت اور عشق کی شراب ہوتی ہے. ساقی پلانے والا ہوتا ہے اور پلاتا وہ ہے جس کے ہاتھ میں کچھ ہو. کیونکہ محبوب جو ہوتا ہے وہ پاورفل ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اور اکثر بیشتر جو شاعری میں مطلب لیتے ہیں محبوب سے خود حاصل لیتے ہیں. ساقیاں یہاں لگ رہا ہے چل چلا، جب تلک بس چلے، بس چل سکے اے میرے محبوب، تیری محفل جمی ہوئی ہے، یہاں آنا جانا ہے، یہاں لوگوں کو معرفت کی شراب پلائی جا رہی ہے. اے میرے محبوب، جتنا بھی ہو سکے اس محفل کو چالو رکھے گا، پلاتے رہیے، اپنے عاشقوں کو آپ منور کرتے رہے. یعنی جتنا بھی آپ سے ہو سکے آپ اپنے عاشقوں کو خوش کرتے رہیے، انہیں عشق کی شراب پلاتے رہے، انہیں اپنے آپ سے فائدہ دیتے رہے. یہی شاعر کا مطلب ہے کہ اے میرے محبوب، چونکہ
آپ پلانے والے ہیں، آپ دینے والے ہیں، آپ عطا کرنے والے ہیں. اس لیے جتنا بھی ہو سکے تیری یہ محفل جمنی چاہیے. آپ لوگوں کو پلاتے رہے، آپ اپنے عاشقوں کو اپنی عشق سے منور کرتے رہے. ایک اور شعر ہے، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے. کیا حسین شعر ہے. یہ شعر مقطع کہلائے گا، آخری شعر ہے، تقلص استعمال ہوا ہے. اس شعر میں شاعر نے ایک حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کی اور خود سے مخاطب ہو کر اپنا، اے درد، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں یہ سارے لوگ سب، یعنی تمام لوگ، کون لوگ؟ یعنی دنیا میں جو لوگ آتے ہیں، جو جنم لیتے ہیں، جو مرتے ہیں، آدم سے لے کے آج تک، اور رہتی دنیا تک جب تک قیامت برپا ہوگی. کیا تمہیں پتہ ہے؟ یعنی شاعر اپنے آپ سے سوال کرتا ہے، اے درد، کیا آپ یہ جانتے ہیں دنیا میں آج تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں اور جو بھی اور لوگ آئیں گے، یہ کہاں سے آتے ہیں اور جب مرتے ہیں تو کدھر جاتے ہیں؟ یعنی یہ حقیقت جو ہے، یعنی انسان کے بس میں نہیں ہے. اے انسان، اگر اس نے خود اپنے آپ سے یہ مخاطب ہو کر فرماتا ہے، یہ تمام اس وقت یہ درد جو ہے یہ تمام انسانوں کی طرف اشارہ ہے. اے درد، یعنی اے انسان، اے لوگوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ جنم لیتے ہیں، یہ جنم جب لیتے ہیں آتے کہاں سے، اور جب یہ دنیا سے واپس چلے جاتے ہیں، جب یہ مرتے ہیں تو پھر جاتے کہاں ہیں؟ چونکہ اس میں بہت بڑا فلسفہ ہے. انسان کا جنم کیسے ہوا، یہ روح کہاں سے آئے، جب انسان مرتا ہے پھر کہاں چلا جاتا ہے. اگرچہ کسی کی جسم کو غیر مسلم تو اس کو کچھ غیر مسلم جلاتے ہیں، کچھ تو زمین کے اندر بھی دفناتے ہیں. اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہم اپنے میتوں کو دفناتے ہیں جسم کو ہے، لیکن روح کہاں جاتا ہے، یہ کہاں رہتا ہے. اور ایک انسان جنم سے پہلے اس کا روح کہاں ہوتا ہے. یعنی یہی کچھ سمجھانے کے لیے ایک اشارہ دیتا ہے انسان کو کہ تمہیں کیا معلوم ہے یہ سب کھیل کیا کھیل ہے، یہ کھیل کون کھیلتا ہے، یہ روح کہاں سے آتے ہیں، اور پھر جب یہ واپس چلے جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں. چونکہ یہ قضیہ جو ہے یہ ختم ہو گئی، تو اس کے بعد اس کے کچھ سوالات ہیں جو ہم دوسرے سبق میں لیں گے. میرے بچوں، مجھے امید ہے آپ نے اس کو سمجھا ہوگا. پھر بھی اگر کہیں ڈاؤٹ رہا ہو تو مہربانی کر کے مجھے باخبر کیجیے، مجھ تک اپنی رائے دیجیے. دوبارہ کہیں کوئی ڈاؤٹ ہو، شک ہو، شبہ ہو، پریشانی ہو، مجھے بتا دیجیے تاکہ میں اسے دور کرنے کی کوشش کروں گا. کیونکہ اس سبق کا مقصد ہی تمہیں بتانا ہے. اگر آپ صحیح طریقے سے نہ سمجھ سکے تو پھر اس کا کوئی مقصد ہی نہیں. اس لیے اگر آپ نہ سمجھیں تو مجھ تک بات پہنچائیے، میں دوبارہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. باقی السلام.